السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی کلاس شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا، ہماری نماز کبھی بھی مس نہ ہو، ہم سے نماز کی چوری نہ ہو، نماز میں چوری نہ ہو۔ نماز کی چوری کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جلدی جلدی رکوع نہ کریں، ہم جلدی جلدی سجدے نہ کریں، آرام سکون سے کریں، سجدے کے درمیان میں ایک سجدے کے بعد پورے سیدھے ہو کے بیٹھیں، پھر دوبارہ سجدہ کریں۔ تو یہ نماز کی چوری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچا اور ہماری نماز کبھی بھی مس نہ ہو، ہم بہت سکون سے نماز پڑھیں۔ اور اب ہم تو الحمدللہ تجوید سیکھ رہے ہیں، تو اب اس کو بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پورے لفظوں کو ادا کرنا ہے صحیح۔ جلدی میں تو لفظ نہیں پورا پڑھا جا سکتا نا، اگر ہم جلدی پڑھیں گے تو پھر ہم کیسے ہر حرف کی کوالٹیز ادا کر سکیں گے، ہر حرف کا ہم حق کیسے ادا کر سکیں گے اگر ہم بہت جلدی سے پڑھیں گے۔ تو اپنی نمازوں کو سکون سے پڑھیں، آرام سے ایک ایک پراپر لفظ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہت آسانی کریں، اور ہم نماز کے مطلب کو سمجھ کر اس کو آرام سے سکون سے اس کا پورا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم جو مخرج سیکھیں گے وہ ہمارا ہے 8واں مخرج، اور وہ مخرج ہے طرف اللسان۔ طرف اللسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ زبان کا آخری حصہ جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے نون کے مخرج میں بھی پڑھا طرف اللسان کو۔ تو آج ہم جو مخرج پڑھ رہے ہیں وہ ہے طرف اللسان، اور یہ بہت ہی ایزی مخرج ہے۔ اس سے ہم 3 حروف ادا کریں گے، اور اس میں ہم سب سے پہلا والا دیکھتے ہیں۔ اس میں سے حرف صاد کو ہم دیکھتے ہیں۔ حرف صاد کا مخرج عامہ ہے اللسان، اور مخرج خاصہ ہے طرف اللسان۔ صاد کا مخرج کیا ہے؟ کہ جب طرف اللسان ثنایا اولیاء، ٹھیک ہے؟ ثنایا اولیاء کیا ہے؟ اوپر کے 2 سامنے والے دانت، اور ثنایا سفلا۔ ثنایا سفلا کیا ہے؟ سامنے کے نیچے کے 2 دانت، ٹھیک ہے؟ تو حرف صاد کے لیے جب طرف اللسان ثنایا اولیاء اور ثنایا سفلا کے پیچھے درمیان میں آئے، اس طرح کے طرف اللسان دانتوں کو نہ لگے اور نہ ہی دانت آپس میں ملیں، تو حرف صاد ادا ہوگا۔ یہ صاد کا مخرج ہو گیا۔ طرف اللسان اوپر اور نیچے کے سامنے کے دانتوں کے پیچھے درمیان میں آئے گی، اور ہمارے جو زبان کا آگے والا حصہ ہے طرف اللسان، وہ نہ دانتوں کو لگے گا اور نہ ہی آپس میں دانت مل رہے ہوں گے۔ اس طرح زبان اور دانتوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہوگا، تو ایک سیٹی کی سی آواز پیدا ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو ان کی کوالٹیز ہیں صاد کی، وہ بھی اچھی طرح ادا ہوں گی۔ آش، ایش، اوش، آش، ایش، اوش، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا کہ سیٹی کی آواز محسوس ہو رہی ہے، اور کیا محسوس ہوا؟ جی، ہمیں محسوس ہوا کہ حرف صاد کی آواز موٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صاد جو ہے وہ موٹا حرف ہے، تو اس کی آواز جو ہے وہ موٹی ہوگی، اور حرف موٹا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ زبان پیالہ نما بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے سے بھی اوپر اٹھ جائے گی زبان کی جڑ، اور آگے سے بھی، اور بیچ میں جو ہے وہ پیالہ سا بن جائے گا۔ اور اس میں جو ہے سیٹی کی آواز بھی حرف موٹا ہونے کی وجہ سے سیٹی جو ہے وہ بھی حرف جو ہے وہ تھوڑا موٹی ہوئے گی، سیٹی کی آواز بھی۔ صدق، صدق، صحفی، صحفی، نصیبت، نصیبت، کعصف، کعصف۔ صاد کے بعد جو ہم دوسرا حرف آج سیکھیں گے وہ ہے سین۔
سین. ٹھیک ہے, سین کا مخرج عامہ بھی اللسان ہے اور مخرج خاصہ طرف اللسان ہے. جب طرف اللسان ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے پیچھے درمیان میں آئے, اس طرح کے طرف اللسان دانتوں کو نہ لگے اور نہ ہی دانت آپس میں ملیں تو حرف سین ادا ہوگا. اس حرف میں بھی زبان اور دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا تاکہ سیٹی کی سی آواز پیدا ہو سکے. اس, 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 اس. سواد سے اس کی آواز کیسے فرق ہو رہی ہے؟ جی صفات کی وجہ سے. سواد موٹا پڑا جا رہا تھا اور یہاں پہ سین ہم محسوس کر رہے ہیں کہ سین کیسا حرف ہے؟ پتلا. سین کی آواز جو ہے وہ پتلی ہوگی. ٹھیک ہے, سواد موٹا حرف ہے, آواز موٹی ہوگی. سین پتلا حرف ہے, آواز پتلی رہے گی, اس لیے اس کی سیٹی کی آواز بھی پتلی رہے گی اور اس میں ہماری زبان جو ہے وہ بالکل سیدھی رہے گی. ٹھیک ہے, سواد موٹا حرف تھا اس لیے پیالہ نما بن رہی تھی, اس میں زبان سیدھی رہے گی. کسب, کسب, نسیہ, نسیہ, سئل, سئل, حسن, حسن, استغفر, استغفر. اب تیسرا حرف جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے زا. زا, زا کا مخرج عامہ اللسان اور مخرج خاصہ طرف اللسان. جب طرف اللسان ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے پیچھے درمیان میں آئے, اس طرح کے طرف اللسان دانتوں کو نہ لگے اور نہ ہی دانت آپس میں ملیں تو حرف زا ادا ہوگا. یہاں پر بھی زبان اور دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا تاکہ سیٹی کی سی آواز پیدا ہو سکے. سیٹی کی آواز پتلی ہوگی اور تھوڑی سی جو ہے وہ بزنگ ہوگی. دیکھیں از. ٹھیک ہے, جب ہم سین پڑھ رہے تھے کیسی آواز تھی؟ اس. یہاں پہ کیسی ہوگی؟ از, 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 از. ٹھیک ہے, آواز پتلی ہے. زعم, زعم, تزیر, تزیر, عزیز, عزیز, عزیز. آج ہم نے 3 حرف سیکھے, صاد, سین اور زا. تینوں حروف کا مخرج عامہ اللسان ہے اور مخرج خاصہ طرف اللسان ہے. تینوں حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہے ہیں لیکن ان کی سیٹی کی آواز جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے کیونکہ ان میں سیٹی کی کوالٹی کے علاوہ باقی کوالٹیز جو ہیں وہ فرق ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ان کی آوازوں میں فرق آپ کو محسوس ہوگا. ان کو اب آپ ان کی تینوں کی بہت اچھی طرح پریکٹس کریں. بہت ایزی مخرج ہے اور حروف کی بہت اچھی پریکٹس کریں. زبر زیر پیش کا دھیان رکھیے گا اور جب آپ ریکارڈنگ کریں تو ان کو حرکات کو کھینچیے گا نہیں. 1 کاؤنٹ زبر, 1 کاؤنٹ زیر, 1 کاؤنٹ پیش. ٹھیک ہے, پیش کے لیے اپنے ہونٹ گول کریے گا. اور آج کا سبق جو ہے وہ آسانی سے انشاءاللہ ہو جائے گا. ورڈز بھی ہو جائیں گے. پریکٹس کر کے ریکارڈنگ کریے گا اور پھر آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو پھر ہمیں جو مخرج مشکل لگ رہا ہے پیچھے والوں میں سے جیسے دود تو اس کی پریکٹس کریے گا. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے آپ لوگوں کے لیے اور اس کے پڑھنے اور سمجھنے کو بہت آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.